سائقہ اپنے بھائی کو کہتی ہے مجھے 30 لاکھ چاہیے کاروبار کے لیے، تو اس کا بھائی کہتا ہے کافی بڑی رقم ہے، میں کچھ دنوں میں انتظام کر دوں گا۔ عائشہ اینی کو کہتی ہے تم نئی نویلی دلہن ہو، ایسے کیوں کھڑی ہو، تیار وغیرہ ہو جو۔ اینی کہتی ہے نہ فاخر مجھے نظر بھر کے دیکھتا ہے اور نہ میں اسے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ عائشہ کہتی ہے وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اینی کہتی ہے وقت کے ساتھ وہاں ٹھیک ہوتا ہے جہاں کرنا چاہیں، ہم ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ظہیر کے کچھ دوست آئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم اس دفعہ الیکشنوں میں کھڑے ہو جاؤ، تو فاخر کہتا ہے میرے باپ نے جھوٹ بول کر شادی کروائی کہ میں تو ابھی مرنے والا ہوں، پھر ایسے ہی یہ مر گئے تو پیچھے سے کیا ہوگا، تو اس کی ماں کہتی ہے تم اندر آؤ۔ فاخر اپنی امی کو کہتا ہے زبردستی اینی سے میری شادی کروا دیا، میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ اینی یہ باتیں سنتی ہے، اینی کو بہت دکھ ہوتا ہے، اس کا طیب اسے روتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ ظہیر فاخر کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کسی کے بھی سامنے بولنے کی تمیز نہیں رہی، تم اینی کے بارے میں اور میرے بارے میں کیسے بات کرتے ہو۔ جمشید اپنے دوست کو کہتا ہے میری شادی کا کچھ کرو، تو وہ کہتا ہے اس دفعہ رشتہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن تم اپنی امی کی جگہ اپنی آپی کو لے آنا۔ ظہیر حمید کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے تم کہاں ہو، تو وہ کہتا ہے میں گھر پہ ہوں، تو وہ کہتا ہے کون سے گھر پہ ہو، مجھے تو نظر نہیں آ رہے، جلدی گھر پہنچو۔ اینی فاخر کو کہتی ہے ہم نے ڈیل کی تھی کہ ہم سب کے سامنے کچھ بھی ایسا بیہیو نہیں کریں گے، لیکن تم پھر مجھے سب کے سامنے نیچا دکھاتے ہو، میں ابھی تمہیں کوئی خاص پسند نہیں کرتی، اور تم میرے بارے میں ہمیشہ ہی ایسے بولتے ہو، اب بولا تو میں تمہارا منہ توڑ کے ہاتھ پہ دے دوں گی۔ عائشہ سمینا کو کہتی ہے فاخر کو سمجھائیں وہ ہر وقت اینی کی اس طرح سے انسلٹ نہ کیا کرے، تو اسے سمینا کہتی ہے میرے لیے دونوں بچے ایک جیسے ہیں، میں سمجھاؤں گی اسے۔ سمینا کہتی ہے جو بات میں بتانے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی، سمینا نے پیسے مانگے ہیں 30 لاکھ اپنے ہسبینڈ کو کاروبار کروانے کے لیے۔ فاخر اینی کو کہتا ہے ہم دونوں اس مجبوری کے رشتے میں بن گئے، اب گزارا تو کرنا ہی ہے۔ اینی کہتی ہے تم مجھے کب تک ایکسیپٹ نہیں کرو گے، تو وہ اس کے لیے کھانے کی چیز دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کھا لو۔ ظہیر حمید کو کہتا ہے سائقہ نے اپنا حصہ مانگا ہے، تو وہ کہتا ہے کس بات کا حصہ، سائقہ کہتی ہے اس گھر کا حصہ اور کاروبار میں۔ حمید کہتا ہے کاروبار بھائی صاحب کا ہے، ابا کا نہیں۔ سائقہ کہتی ہے میں تم سے بات نہیں کر رہی، بھائی صاحب سے کر رہی ہوں۔ ریحانہ سبزی لینے آتی ہے، سبزی والا بہت زیادہ پیسے بتاتا ہے، ایک پولیس والا آتا ہے اور کہتا ہے اس میڈم کو جو چاہیے وہ دے دو، تو رحیلہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ عائشہ اور سمینا اینی کو کہتے ہیں تم کپڑے چینج کرو، جو تمہارے پاس زیورات ہے، چوڑی کنگن، وہ سارا کچھ پہنو۔ حمید عائشہ کو کہتا ہے بس میں ایک سائیڈ ہو کر رہنا چاہتا ہوں، میں پھنس گیا ہوں۔ عائشہ کہتی ہے یہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی پھنسایا، ہو جائیں جس سائیڈ ہونا ہے آپ نے۔ فخر اینی کو کہتے تم اتنا تیار کیوں ہوئی ہو، اینی کہتی ہے تاکہ تمہیں اچھی لگوں، اس لیے گھر والوں نے تیار کروایا ہے۔ فخر اپنی شادی کے لفافے لے کر آتا ہے، اینی کہتا ہے 50-50 کریں گے دونوں۔ ظہیر کی رات کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو سمینا نیچے سے فاخر کو بلا کر لے کر آتی ہے۔ عائشہ کہتی ہے بس اللہ بھائی صاحب کو صحت اور زندگی دے۔ رات کو سب نے حمید کو کال کی ہوتی ہے، لیکن رحیلہ اس کا موبائل آف کر دیتی ہے، وہ صبح اٹھتا ہے تو اتنی مس کالز آئی ہوتی ہیں۔